رمضان المبارک میں رات کو یہ جنت کی تسبیح جو پڑھتا ہے دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ سب سے افضل تسبیح رمضان المبارک میں ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کو ماہ رمضان کی ہر رات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رات میں اس پڑھنے والے کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور اس کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور یہ تسبیح پڑھنے سے دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ یہ ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ جس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھنے والے کا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ جس کام میں بھی اس کو پریشانی لگی ہو انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرے جو بھائی بہن دوست ہیں جن کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا، بہت سے مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں ان کے لیے ایک ایسی چھوٹی سی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس کو پڑھنے میں آپ کے چند سیکنڈ یا چند منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ یہ عمل آپ نے اس ماہ مبارک کی رات میں کر کے سو جانا ہے۔ جب آپ صبح اٹھو گے تو دنیا کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا، بڑی سے بڑی مشکل ہوگی، بڑے سے بڑا مقصد ہوگا، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ یہ 3 منٹ کا مختصر سا عمل ہر کام میں آپ کو کامیابی دلائے گا اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو، ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ پتہ نہیں میرا یہ کام چلے گا کہ نہیں چلے گا، بلکہ اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اللہ کی ذات کے حوالے کر دیا کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر رو رو کر اللہ سے اپنی خواہشات طلب کرتا رہے اور خواہشات پوری نہ ہوں، اور خواہشات پوری نہ ہونے کی صورت میں اللہ سے مایوس ہو کر گمراہی اختیار کر لے، بلکہ انسان کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ ان تمام خواہشات کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دے، پرسکون ہو کر اطمینان کے ساتھ ایک اللہ کی خواہش میں زندگی گزار دے۔ پھر دیکھیں، جب آپ ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کا ارادہ کر لیں گے اور یہ عہد کر لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے میں پریشان نہیں ہوں گا، چاہے جتنی بڑی مشکل آ جائے میں ہمت نہیں ہاروں گا، بلکہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے ساتھ کروں گا، تو یقین کریں کہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے جائیں گے، ہر حاجت کو پورا کرتے جائیں گے۔ دل سے جو بھی خواہش نکلے گی وہ پوری ہو جائے گی۔ تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب دل میں بیٹھا ہو، اس کا انتظار کر رہا ہو اور وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی حاجات کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو آج کا عمل جب آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے فوراً بعد اللہ سے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں، اس کے بعد آپ سو جائیں۔ صبح آپ کے ساتھ جو معجزہ ہوگا وہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی تسبیح کیسے آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی مبارک ہو۔ یہ ایسا خاص مہینہ ہے جس میں بے شمار رحمتیں، برکتیں، عزت، شہرت، دولت، بہاریں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان کی رات کو یہ عمل کر لے گا۔ اس بابرکت مہینے کے حوالے سے بہت ہی پیارا، آسان اور مختصر مگر بہت ہی طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بہت سے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوں تو یہ آسان سا عمل کریں، یا ان کی کوئی بھی حاجت ہے، جائز حاجت ہونی چاہیے، تو اس آسان سے پیارے سے مختصر عمل کو کریں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کی ہر طرح کی پریشانی، دکھ، تکلیف ختم ہو جائے گی۔
اور ان کی ہر جائز حاجت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، یقین کامل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے با امید ہو کر جب آپ یہ عمل کریں گے، جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں گے، ہر طرح کی پریشانی کو اللہ ضرور دور کر دے گا۔ ناظرین، جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں، اس تسبیح میں کیا پڑھنا ہے۔ تو جب آپ نماز ادا کر لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ تو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سورہ آل عمران۔ جب تسبیح پوری ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے چھوٹی سے چھوٹی دعا مانگ لیں، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی جب اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں گے، یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر جب آپ سو جائیں گے تو صبح اس حالت میں اٹھیں گے کہ آپ کا ہر کام پورا ہو چکا ہوگا، ہر مقصد پورا ہو چکا ہوگا۔ جس پریشانی کی وجہ سے آپ رات کو اداس ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، صبح آپ کی وہ اداسی، وہ پریشانی، وہ تکلیف دور ہو جائے گی، اور جب آپ اپنا کام شروع کر دیں گے تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ رات کو یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اگلے دن آپ کا کوئی بھی کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، کوئی بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، جیسے بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ چند منٹ کی یہ تسبیح رات کو پڑھ کر آپ لوگوں نے سو جانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی چھوٹی سی تسبیح آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ میں ان بھائیوں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ اپنی مخلوق کے لیے رزق کی تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ آپ یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا اور توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔